السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے اور یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ جب ہم ایک آیت ختم کرتے ہیں، ایک آیت مکمل کرتے ہیں اور نیکسٹ آیت ہم اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نیکسٹ آیت ہے اس کا جو پہلا لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے، تو بعض جگہ پہ قرآن پاک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہوتی ہے، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بتائیے کہ ہم کیسے پہچان کریں گے کہ اس حمزہ کے اوپر ہم کو زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے؟ تو اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایسا کہاں پہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سورہ یاسین کی میں مثال دوں گا، کیونکہ سورہ یاسین ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت ہمارے یہاں کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ لفظ آتا ہے، اگر آپ کے سامنے قرآن پاک ہے اس کو اوپن کر لیجئے۔ آیت نمبر 20 ہے، یہ یہاں پر فنش ہو رہی ہے اور اس کے بعد 21 کے شروع میں وہ لفظ آ رہا ہے جس کے شروع میں حمزہ ہے، لیکن حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی گئی ہے، زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اگر یہاں وقف کرتے ہیں تو آگے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اتبعوا پڑھیں گے یا اتبعوا پڑھیں گے یا اتبعوا پڑھیں گے؟ یعنی زبر زیر پیش میں سے ہم کون سی حرکت یہاں پہ لگائیں گے؟ کیونکہ یہاں تو حرف خالی ہے، اس پر تو کوئی حرکت بھی نہیں ہے اور بغیر حرکت لگائے ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے لفظ کو ملا کے ہم پڑھیں، جیسے المرسلین اتبعوا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اسٹارٹ کر دیا تو آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ اتبعوا یا اتبعوا یا اتبعوا۔ اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کی پریشانی کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حمزہ قطعی اور دوسرے حمزہ کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ تو حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے، چاہے لفظ کے شروع میں آ جائے، چاہے لفظ کے درمیان میں ہو، چاہے لفظ کے آخر میں ہو، جہاں بھی حمزہ قطعی آتا ہے وہ ہر صورت ادا کیا جاتا ہے، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے آپ سورۃ الکوثر میں دیکھیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ اصلی ہے، یہ حمزہ حذف نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جب سورہ نصر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ شروع کا حمزہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ اذا کے شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ قطعی ہے، یہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا، کسی بھی صورت میں یہ حمزہ حذف نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عام طور پہ حرکت ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت قرآن پاک میں دی گئی ہوتی ہے۔ تو جب یہ حمزہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اگر اس سے پہلے آیت کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے اسے کہا جاتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ یہ جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، یعنی اس سے پہلے اور کچھ بھی نہیں ہے، تب تو اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے تو یہ عام طور پہ یہ حمزہ گر جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہتا، یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ کیسے گر جاتا ہے دیکھیے گا، قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور صرف ہم الحمدللہ سے اسٹارٹ کریں گے تب تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین،
لیکن جب پیچھے سے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ حمزہ گر جاتا ہے، پھر ہم ایسے نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ درست نہیں ہے۔ پیچھے سے کیسے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میم کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، درمیان میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو حمزہ ہوتا ہے جب پیچھے سے کلام کو ملایا جاتا ہے، آیت کو ملایا جاتا ہے، تو جو حمزہ گر جاتا ہے اسے حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر عام طور پہ قرآن پاک میں جو بھی آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں دی گئی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے سورہ یاسین کی آپ کو مثال دی ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی جب یہ آتا ہے تو اس کے شروع میں جو لفظ ہے اس میں یہ شروع کا حمزہ بالکل خالی نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھیے گا، جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہاں جو ہے الذین کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اسے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ جب پیچھے سے ہم لفظ کو ملائیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایسے پڑھا جائے گا۔ جی تو آپ کو کچھ پہچان ہو گئی ہوگی حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کی۔ پھر میں بتا دیتا ہوں، حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جائے، کبھی حذف نہ ہو، جبکہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو شروع میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن جب یہ درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ کہ جب یہ کسی لفظ کے شروع میں آئے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم کیسے اس کو حرکت دے سکتے ہیں؟ اس کو زبر کی حرکت دیں گے یا زیر کی یا پیش کی حرکت دی جائے گی؟ تو اس کے لیے ایک صرف کا قاعدہ ہے، عربی گرامر کا قاعدہ ہے جو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کا جو تجویدی قاعدہ ہے بہت زیادہ ایزی ہے، بہت آسان ہے اور عام آدمی کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ تجویدی قاعدہ کیا ہے؟ وہ تجویدی قاعدہ بہت آسان ہے۔ تجویدی قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ سمیت، یعنی وہ جو اسٹارٹ میں حمزہ آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا۔ تیسرے حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے اس چیز کا اعتبار ہوگا۔ پھر سنیے گا، ضابطہ یہ ہے کہ حمزہ سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوگا۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم شروع میں بھی پیش لگائیں گے، جیسے آپ کے سامنے یہ دو لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے اقتلوا اور ایک ہے ادخلوا۔ اب میں نے اس کو اقتلوا کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اس کو اقتلوا بھی کہہ سکتے تھے یا اقتلوا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے اقتلوا کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں تجویدی قاعدے کے مطابق حمزہ کے اوپر پیش ہی لگے گی۔ آپ دیکھیں اسٹارٹ میں حمزہ سمیت تیسرا حرف کون سا بن رہا ہے؟ پہلا حمزہ ہے اور پھر اس کے بعد قاف، یہ دو ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تا ہے، یہ تیسرا حرف بنتا ہے۔ تو تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو ہم اسٹارٹ میں بھی حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے، جیسے یہاں پہ ہے اقتلوا، اور اسی طرح جو دوسرا ہے ادخلوا، حمزہ سمیت اس میں جو تیسرا حرف بن رہا ہے وہ ہے خا۔ خا کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اسٹارٹ کے حمزہ کے اوپر بھی ادخلوا ایسے پیش لگائیں گے۔ اب سورہ یوسف کے اندر آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہ آیت پوری میں نے سامنے لکھ دی ہے، دیکھیے اس میں کیا آتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، آگے لکھا ہوا ہے اقتلوا، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ حمزہ سمیت جو تیسرا حرف بن رہا ہے وہ ہے تا، ٹھیک ہے؟ پہلا حمزہ، دوسرا قاف اور تیسرا تا۔ تا کے اوپر پیش ہے تو میں اسٹارٹ میں بھی حمزہ کے اوپر پیش لگا کے اس کو پڑھوں گا، اقتلوا یوسف، تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اگر اس کے تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ہم اسٹارٹ میں بھی کیا کریں گے؟ زیر لگا دیں گے۔
پھر سنیے گا، اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو اسٹارٹ میں پیش لگے گی، اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ہم اسٹارٹ میں زیر لگائیں گے، اسٹارٹ میں کیا کریں گے؟ زیر لگائیں گے۔ اب دیکھیے گا اس کی مثال، جیسے انتہو، انتہو، اس میں کیا ہے؟ پہلا حمزہ ہے، دوسرا نون ہے اور تیسرے نمبر پہ تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اسٹارٹ میں کیا کر دیا؟ ہم نے اسٹارٹ میں زیر لگا دیا۔ اسی طرح انتقام، اس میں تیسرے حرف کی تا کے نیچے زیر ہے تو اسٹارٹ میں بھی زیر لگا دی، انتقام۔ آگے ہے اجتنبو، جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس میں بھی جو اسٹارٹ میں الف ہے اس پر ہم زیر لگا دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو ال سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے الذی، التی، الحسنی، الحمد، الرحمن۔ تو اس کا بھی قاعدہ ذہن نشین رکھیے گا کہ وہ جو ال سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اس کے شروع میں ہمیشہ حمزہ کے اوپر زبر آتی ہے، حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے الحمدللہ، الذی، الحسنی، الرحمن، یہ سب ال سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس طرح اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو جو شروع میں حمزہ ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو بالکل آنکھیں بند کر کے وہاں حمزہ کے اوپر زبر لگا دینی ہے، جیسے الذی، الحسنی، الرحمن، یہ سب ال سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اسٹارٹ میں زبر لگا دینی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں یعنی باقی قوانین سے تھوڑا سا ہٹ کے ان پہ الگ قانون لگتے ہیں۔ اب وہ الفاظ یہ ہیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی لیکن اسٹارٹ میں زیر لگ جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مولانا یہ تو پہچان بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے تو کہا ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسٹارٹ میں بھی پیش لگانی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ پھر بھی اسٹارٹ میں ہم زیر لگائیں گے، تو آپ کو اس میں بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ پورے قرآن پاک کے اندر صرف 5 الفاظ ایسے ہیں کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہونے کے باوجود ہم اسٹارٹ میں زیر لگائیں گے۔ یہ 5 الفاظ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کون سے ہیں؟ ایک ہے ایتو، اقضو، ابنو، امشو، اور ایک ہے اتقو۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد کر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو جتنے بھی الفاظ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں گے آپ ان کے اوپر وہی 3 جو قانون ہے وہی آپ کو اپلائی کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سب جو قرآن پاک کا علم ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش تھی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔